اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گی، ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے کہا، آپ سب کو مخاطب کرتے کہ اس بات کو سمجھ لیجئے، مادری زبان لفظ، جب آپ مادری زبان لفظ ہم ادا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اس کی ماں کی زبان، اس کی ماں کی زبان، اس کی ماں کی زبان کو جمع کر کے فیسٹیول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. مادری زبان مادر بھومی کی زبان، مدر لینڈ کی زبان، اسے مادری زبان کہا جاتا ہے. یہ ضرور ہمیں سمجھ لینا چاہیے. مادر بھومی، مدر لینڈ چیز کیا ہے؟ ہم ابھی جیسے زبیدہ بات کر رہی تھی، میں زبیدہ کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ ہم زبانی کی بات ہو جاتی ہے جسے میں براہ راست محسوس کر سکتی ہوں. سمجھنے کی بات نہیں کر رہی. سمجھنے کو خوش نصیبی سے میں بھی سرائکی سمجھتی ہوں، سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، پنجابی سمجھتی ہوں، سنتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، اور اسی طرح سے کچھ اور زبانیں بھی. مادر بھومی آپ مر جاتے ہیں. آپ کی مادر بھومی کے لیے اگر کچھ کہا جائے تو آپ کو آپ کی جو ہم ماں کے لیے جس طرح حساس ہو جاتے ہیں، یہاں ہمیں گھیر لیتا ہے ایک احساس کہ یہ ہماری مدر لینڈ، ہماری مادر بھومی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. اس میں جو اظہار ہوتا ہے اس کی ڈیپتھ ہی اور ہے. ناول پر بھی لغاری صاحب جیسے فردوسی کے شاہ نامہ کا ذکر کر رہے تھے. ناول سچ جھوٹ کی طرف آتے ہیں اسی راستے سے. ناول یا کہانی یا داستان گوئی، یہ لکھی ہوئی جو تاریخ ہے، ریٹن ہسٹری جو ہے موجود، اس کے پیرالل ایک صنف ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ دیکھیے، تاریخ درباری تاریخ دان لکھتا آیا ہے پیچھے سے. وہ حملہ آور لشکر، حملہ آور سپہ سالار، اس کی تعریف لکھتا ہے. اس بادشاہ کی تعریف لکھتا ہے جس نے حملہ کیا. اسے ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا ہمدرد تھا، وہ کتنا بہادر تھا، وہ کتنا جرحی تھا. وہ اس ملک میں داخل ہوا، اس نے ہزاروں لوگ جو ہے مارے گئے. پھر اس نے سب کو وہاں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مارے گئے. لاکھوں آبادیاں جلا دی گئی، لاکھوں لوگ گھوڑوں کے سموں تلے کچلے گئے. پھر اس نے سب کو معاف کر دیا. پھر سب کو کہا وہاں سے خوشی رہو جتنے باقی بچے ہو. اب میں دولت سمیٹتا ہوں، اب میں چلتا ہوں. پیچھے تمہیں میں سے ایک چن کر حکومت کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اور یہ تمہاری زنجیر کھینچے رکھیں گے. یہ تمہیں میں سے ہوں گے. اس تاریخ جو لکھی جاتی ہے، جس میں انسانوں کی چمڑی ادھیڑنے سے لے کر، ہم سندھ کی تاریخ جب پڑھتے ہیں، میں ابھی ماتر بھومی کی جو بات کر رہی ہوں، ہم سندھ کی تاریخ جب پڑھتے ہیں، ہم جب مظہر شاہ جہانی پڑھتے ہیں، ہم جب ارغونوں اور ترخانوں کا حملہ پڑھتے ہیں، اب یقین کریں کہ ہماری جو کیفیت ہوتا ہے، یہ میری دھرتی کے لوگ، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی. یہ باہر سے آنے والے لوگ، یہ چیزیں جو ہیں، اس میں جو مسنگ ہے چیز تاریخ میں، ریٹن تاریخ میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے، وہ ہے ان لوگوں کا ذکر نہیں جو کچلے گئے، ان بستیوں کا ذکر نہیں جو جلا دی گئیں، ان محکوم قوموں کا ذکر نہیں، محکوم لوگوں کا ذکر نہیں جن پر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا گزری. یہاں سے جنم لیتا ہے ناول.
اس دھرتی کے اس تاریخ کی بنیاد ڈالتا ہے جو لکھی نہیں گئی. کسی تاریخ دان نے اس کو رقم نہیں کیا. چاہے اگر ہم اس کو جدید دور میں بھی لیں، آپ اس کی یہیں سے دیکھ لیں. ابھی ہم جتنی زبانوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب یہاں سے حملہ آور، ان سبھی جگہوں سے تقریباً حملہ آور لشکر گزرے ہیں. اور آج تک ہم محکومی و غلامی کی کیفیتوں میں پھنسے ہوئے. اور یہ اگر آج ناول لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اس نے آج جنم لیا ہے. اس نے صدیوں کی بوئے ہوئے اس بیج سے، اس کرب سے، اس اضطراب سے جنم لیا ہے. تب ناولسٹ جو ہے وہ اپنی مادری زبان، اپنی ماتر بھومی کی زبان اسے چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ آنسو صرف میری ماتر بھومی کی زبان میں بہا سکتا ہوں. تب اس میں وہ کیفیت آئے گی. اس کے بعد وہ ناول لکھتا ہے، چاہے آج کا کردار لکھ رہا ہو. جب وہ آج کا کردار لکھ رہا ہے، جب وہ آج کی کہانی لکھ رہا ہے، ابھی سبھی نے جو بات کی ہیں اپنے اپنے ناول کے حوالے سے، جب وہ آج کا کردار لکھ رہا ہے تو وہ لاشعوری طور پر صدیوں پیچھے سے آ رہا ہے. جو حق تلفی کی بات کر رہا ہے، جو غلامی کی بات کر رہا ہے، جو محرومی کی کردار کے محرومی کی بات کر رہا ہے، فیوڈل سسٹم کی بات کر رہا ہے، ریاست کے دباؤ کی بات کر رہا ہے، معاشی حق تلفیوں کی بات کر رہا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ صدیوں کے معاملے سے گزر کر یہاں تک پہنچتا ہے. اب میں ناول کے حوالے سے موجود ناول جو ہے، میں اگین کچھ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ اس کا تاریخ سے تعلق ہے، تاریخ کے چھوڑے ہوئے نشانوں سے پھوٹ کر نکلتا ہے. اگر اسے کسی مشترکہ زبان ہمارے پاس اردو کی ہے، اگر اسے کسی مشترکہ زبان میں ان قومی زبانوں کے ناولوں کو ترجمہ نہیں کیا گیا تو یہ دکھ سکھ، یہ دکھ، یہ کرب، یہ اضطراب، یہ اجنبیت، سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایک چھت تلے ایک دوسرے کے دکھ سے اجنبیت. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی قوم پر کیا گزر رہی ہے، اسے پتہ نہیں آپ کی قوم پر کیا گزر رہی ہے. آپ کی دھرتی ماتا، آپ کی ماتر بھومی، آپ کی مدر لینڈ پر کیا گزر رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. یہ اگر ترجمے ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پر انہی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ انہیں ترجمہ کیا جائے اور ریڈر کے ہاتھوں میں لایا جائے اور پڑھا تو جائے. ملک صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی نہیں ہے. ملک بہت پیچھے تک ہے. بڑے لوگ آپ دیکھیں تو صحیح، رائے صاحب اپنی جرنی کی بات بتا رہے ہیں، پیچھے جائیے تو صحیح، لوگ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں جڑے ہوئے ہیں. ان پر گمان گزرتا ہے کہ ابھی بھی مٹی سے نکلے ہیں، جنہیں ہم شہری لفظ میں میلے کہتے ہیں، میلے اور غریب جنہیں کہتے ہیں. یہ وہ کردار ہیں. ان کرداروں سے میں جڑے گا کون؟ میں ناول کھول کے بیٹھ جاؤں، ترجمہ بھی ہو جائے، مگر ان کرداروں سے ہمیں جوڑے گا کون؟ یہ ادارے جڑیں گے. جب یہ ان کا ترجمہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ سوات سے دور بیٹھا ہوا روتا کیسے. سوات والا جو گھر چھوڑ دیتا ہے، اس کے آنسوں کا رنگ کیا ہے جب وہ اپنے وطن میں مائگریٹ کرتا ہے. سرائیکی جب لاہور کا جلوہ دیکھتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. جب تک اس زبان میں نہیں ہوگا ہمیں کیا پتا. ایک
ایک سندھ کا کراچی کا ایک بحریہ ٹاؤن میں کیسے دفن ہو جاتا ہے، یہ نہیں پتہ چلے گا جب تک ایسی طرح اردو ناول ہے بڑی یہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں جمیل عباسی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نیا رجحان اردو ناول میں جو آ رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس وقت سندھ میں جو اردو ناول لکھا جا رہا ہے اس میں سندھی کردار ہیں، وہ سندھی لہجے میں اردو بول رہے ہیں ناول کے اندر۔ بالکل اسی طرح پنجابی ناول کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پنجاب کے اردو لکھنے والوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ خوبصورت کام ہے، مطلب اس سراہنے والا کام ہے کہ ہم جب پنجابی کا بہت سا اردو کا بہت سا ادب جو پنجاب میں لکھا گیا ہے اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پنجابی پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کردار پنجابی ہے، اس کا ماحول پنجابی ہے، اور ظاہر مادری زبان کے لیے کام کرنا بھی وہ پنجابی ادیب کا اپنا کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ لیکن اسی طرح اس وقت سندھ میں یہ ٹرینڈ جو وہاں سے اردو ادب اب لکھا جا رہا ہے اس میں سندھ کا رنگ ہے، سندھ کے دیہاتوں کا نام کیا ماحول ہے، کرداروں کا لب و لہجہ سندھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو کام ریاست نہیں کر سکی یا جو ریاست نے ICU بنایا اس میں سے مریض اٹھ کے کھڑے ہونے لگا ہے اور اس ICU سے وہ اختلاف کرتا ہے، اسے وہ بیماری نہیں ہے جس کا علاج جو ہے ڈاکٹر کے بجائے کمپاؤنڈر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ڈاکٹری آتی بھی نہیں ہے، وہ اس ICU سے نکل رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ ادب پڑھنے کا اور ادب کو سب کے ہاتھوں میں لانے کا۔ تو اگین میں اپنے بات انہی جملوں پر ختم کروں گی، ابھی کیونکہ خشک صاحب بیٹھے ہیں ان کی انہی کے ریفرنس میں، کہ اس ICU سے جو آپ نے کل کہا، اس ICU سے اس ملک کی قوموں کو، یہ بہت سی قوموں کا ایک گلدستہ ہے، ایک قوم نہیں ہے، یہ بہت سی قومیں ہیں، بہت سی زبانوں کا گلدستہ ہے، ملک ہوتا ہے، وہ کمبینیشن ہوتا ہے اقوام کا، زبانوں کا، حقوق کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ سو ICU سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ زبانیں ICU میں پڑی ہوئی ہیں، مریض تو ٹھیک ہے کیونکہ علاج اسے ICU میں کمپاؤنڈر نے پہنچایا، ڈاکٹر نے نہیں پہنچایا۔ جس ہاسپٹل میں کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ہمارے ناولز، خاص طور پر ناولز، شاعری سے بھی زیادہ میں اس بات پر دوں گی، ناولز کو ترجمہ کر کے فوری طور پر سامنے لایا جائے، ورنہ ICU میں کمپاؤنڈر بھی ایک دن آ جائے گا، ڈاکٹر کو بھی ایک دن ICU میں سونا پڑ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔